الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. اے ایمان والو، اللہ کی مدد طلب کرو صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے. بے شک اللہ تبارک و تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں. اور وہ لوگ جن کو اللہ کے راستے میں قتل کر دیا گیا ان کو مردہ نہ کہو بلکہ وہ تو زندہ ہیں، لیکن تم لوگ یہ بات سمجھتے نہیں. اور ضرور بالضرور تمہیں آزمایا جائے گا خوف کے ذریعے، بھوک اور پیاس کے ذریعے، اور مالوں میں، جانوں میں اور پھلوں میں کمی کر کے. لیکن خوشخبری ہے صبر کرنے والوں کے لیے. صبر کرنے والے وہ لوگ ہیں کہ جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، یعنی ہم تو اللہ ہی کی ملکیت ہیں اور اسی کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے. یہ وہ لوگ ہیں کہ جن پر اللہ کی نوازشیں ہیں اور ان کے رب کی رحمتیں ہیں، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں. آج یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 153 سے آیت نمبر 157 تک یہ چند آیتیں پڑھی گئی. اس مضمون میں جو پڑھا گیا ہے ترجمے سے بات سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ اس میں اللہ تبارک و تعالی نے صبر کا بیان کیا. اس سے پہلے کا جو پچھلے ہفتے کا مضمون تھا اس میں خاص طور سے نبی آخر الزماں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر تھا، اور اللہ نے احسان جتا کر لوگوں کو یہ کہا تھا کہ لوگوں، ہمارا احسان ہے تم پر کہ ہم نے تم میں سے ایک رسول بھیجا جو ہماری آیتیں تمہیں پڑھ پڑھ کر سناتا ہے اور تمہارا تزکیہ کرتا ہے. یعنی اگر تم کہیں غلط راستے پر چلتے ہو تو فوراً وہ نبی تمہیں سیدھے راستے پر لاتا ہے. جو کمیاں، کوتاہیاں، غلطیاں تمہارے اندر ہے وہ نبی ان کو سدھارتا ہے. وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ، تمہیں کتاب یعنی قرآن کریم کی تفسیر سکھاتا ہے. والحکمہ، حکمت کی، عقل مندی کی اور زندگی جینے کے سلیقے کی باتیں تمہیں سکھاتا ہے. وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، ایسی باتیں تمہیں سکھاتا ہے جو اس سے پہلے تم نہیں جانتے. آخر میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا تھا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، جب ہم نے تم پر اتنا بڑا احسان کیا کہ اپنا پیارا نبی تمہارے پاس بھیجا، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، بس تم میرا ذکر کرو، تم مجھے یاد کرو. اور بدلے میں اللہ نے کہا اگر تم مجھے یاد کرو گے اذکرکم، میں تمہیں یاد کروں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کو انسانوں کو یاد رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں، چونکہ اس کی شان بہت بلند ہے. اس کو کسی کی عبادتوں کی، کسی کے سجدوں کی، کسی کی نمازوں کی، کسی کے زکوٰۃ کی، روزے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. لیکن اللہ کا احسان ہے، کرم ہے کہ اس نے فرمایا کہ اگر تم مجھے یاد کرو گے میں تمہیں یاد کروں گا.
اور جب اللہ انسانوں کو یاد رکھے تو پھر کیا مجال کہ کسی انسان پر کوئی مصیبت آئے، کوئی پریشانی آئے، کوئی تکلیف آئے، ایسا تو نہیں ہوگا۔ اس کی تفسیر میں پچھلے ہفتے یہ بات بتائی گئی تھی کہ اللہ کو یاد کرنے کا کیا مطلب ہے، کیسے اللہ کو یاد کیا جائے۔ تو اس کا ایک مطلب تو یہ بتایا گیا تھا کہ بعض مفسرین نے، بعض تفسیر بیان کرنے والے لوگوں نے لکھا ہے کہ اللہ کو یاد کیا جائے اس کی باتیں مان کر، اللہ کو یاد کیا جائے اس کی فرما برداری کر کے، اللہ کو یاد کیا جائے اس کی اطاعت گزاری کر کے۔ پھر اللہ تعالی ہمیں کیسے یاد کرے گا؟ اللہ تعالی ہمیں ایسے یاد کرے گا کہ وہ مخلوق کو، ساری دنیا کو ہماری فرما برداری میں لگا دے گا، ساری دنیا کو ہماری اطاعت گزاری میں لگا دے گا۔ چنانچہ میں نے یہ بات بتائی تھی کہ آج لوگوں کو شکایت یہ ہوتی ہے کہ ہماری اولاد بات نہیں مانتی، بیوی بات نہیں مانتی، بچے بات نہیں مانتے، رشتہ دار تعلق والے ہماری بات نہیں مانتے، لوگ ہم سے نفرتیں کرتے ہیں۔ اس کا علاج بھی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اگر ہم راضی کریں گے اپنی عبادت کے ذریعے سے اور ہم اللہ کی فرما برداری کریں گے تو اللہ تعالیٰ مخلوق کے دلوں میں ہماری محبت پیدا کر دے گا اور پھر ساری مخلوق ہماری بات ماننے پر آمادہ ہو جائے گی۔ میں نے پچھلی مرتبہ بھی یہ حدیث، یہ روایت سنائی تھی۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ مفسر قرآن ہیں اور صحابہ میں قرآن کریم کی سب سے زیادہ تفسیر جو بیان کرتے تھے اور جن کو سب سے زیادہ تفسیر میں مہارت حاصل تھی وہ ہیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ۔ وہ بیان فرماتے ہیں اپنے بارے میں کہ کبھی کبھی میرے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ میرے جو غلام ہیں یا میری اولاد ہے یا کبھی میری بیوی میری نافرمانی کرنے لگ جاتی ہے، میری بات نہیں مانتی، تو مجھے بڑا تعجب ہوتا ہے کہ میرے جیسا صحابی رسول، میری بھی لوگ بات نہیں مان رہے ہیں۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ پھر کبھی اگر ایسا ہوتا ہے کہ لوگ میری بات نہیں مانتے، میں اپنے اعمال کے بارے میں غور کرتا ہوں، میں اپنے گربان میں جھانکتا ہوں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ مجھ سے کوئی اللہ کی نافرمانی ہو گئی ہو، مجھ سے کوئی اللہ کی نافرمانی ہو گئی ہو تو جس وجہ سے لوگ میری نافرمانی کر رہے ہیں۔ چنانچہ وہ بیان فرماتے ہیں کہ میں اس نتیجے پر پہنچتا ہوں کہ یقیناً مجھ سے ایک اللہ کی نافرمانی ہوئی جس کی وجہ سے لوگ میری نافرمانی کر رہے ہیں۔ ایک بزرگ کے بارے میں لکھا ہے، نام اس وقت ذہن میں نہیں ہے، وہ بزرگ یہ فرماتے ہیں کہ اگر کبھی مجھ سے اللہ کی کوئی نافرمانی ہو جاتی ہے، کوئی گناہ مجھ سے ہو جاتا ہے تو اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ میرے جانور بھی میری بات ماننا بند کر دیتے ہیں۔ جب میں اللہ کی فرما برداری کرتا ہوں، جانوروں کو اپنے پاس بلاتا ہوں، فوراً میرے پاس آتے ہیں۔ لیکن کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ مجھ سے کوئی غلطی، کوئی کوتاہی، کوئی بھول ہو گئی، اس کا اثر فوراً یہ پڑ جاتا ہے کہ میرے جانور بھی میری بات نہیں مانتے۔ میں ان کو بلاتا ہوں لیکن وہ میرے پاس نہیں آتے۔ جب گناہوں کا اثر، جب انسان کے برے اعمال کا اثر جانوروں پر پڑ رہا ہے تو کیا اس کی اپنی اولاد پر اس کا اثر نہیں پڑے گا؟ چنانچہ اگر چاہتے ہیں کہ اولاد فرما بردار ہو، اطاعت گزار ہو، ماں باپ کی عزت کرنے والی ہو، سب سے پہلا کام یہ ہے کہ ہم اللہ کے فرما بردار بن جائیں۔ ہم اللہ کی فرما برداری کریں گے، ساری مخلوق کو اللہ تبارک و تعالی ہماری فرما برداری پر لگا دے گا۔ ایک مطلب تو یہ ہے کہ ہم اللہ کو اس کی فرما برداری کر کے یاد کریں، اللہ تعالی ہمیں مخلوق کو فرما بردار بنا کر یاد کرے گا۔ ایک اور مفسرین نے اس کا مطلب لکھا ہے اور وہ یہ کہ ہم اللہ کو یاد کریں عزت کے ذریعے، اللہ تعالی ہمیں یاد کرے گا شہرت کے ذریعے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالی کی عزت کریں، اللہ کے نام کی عزت کریں، اللہ کی ذات کی عزت کریں، اللہ کی صفات کی عزت کریں، اللہ کی شریعت کی عزت کریں، اللہ کے کتاب قرآن کریم کی عزت کریں، ہم اللہ سے جڑی ہوئی ہر چیز کی عزت کریں۔ جب ہم اللہ کی عزت کریں گے اللہ تعالی ہماری عزت لوگوں میں بڑھا دے گا۔
چنانچہ یہ بات بیان کر کے مفسرین نے ایک واقعہ لکھا ہے، واقعی دل سے لگتا ہے۔ بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کے بارے میں لکھا ہے کہ 40 سال تک ان کی زندگی شراب پینے میں گزری، بس شراب پیتے تھے، صبح سے شام تک اس کے نشے میں دھت رہتے تھے، صبح سے لے کر شراب پیتے، رات کو اس کے نشے میں دھت رہتے، صبح ہوتی ہوش آتا، مال بہت تھا ان کے پاس، بس صبح کو پھر میخانے میں پہنچ جاتے، پھر شراب پینا شروع کرتے۔ اس طریقے سے ان کی زندگی گزر رہی تھی۔ ایک مرتبہ راستے سے گزر رہے تھے، انہوں نے دیکھا کہ ایک کاغذ زمین پر پڑا ہوا ہے۔ ذرا غور سے دیکھا تو دیکھا اس پر کچھ لکھا ہوا بھی ہے، بس جھک کر اس کو اٹھایا تو دیکھا اس پر لکھا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ کو ان کے دل میں یہ خیال ہوا کہ یہ اللہ کا نام ہے، رحمان الرحیم لکھا ہوا ہے، یہ زمین پر پڑا ہوا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس پر کسی کا پیر پڑ جائے اور اس نام کی بے عزتی بے حرمتی ہو رہی ہے۔ بس انہوں نے اس پرچی کو اٹھایا اور اپنی ٹوپی، جو انہوں نے ٹوپی پگڑی وغیرہ جو کچھ بھی اوڑھ رکھی ہوگی اس میں رکھ لیا، اور پھر وہ میخانے میں چلے گئے اور وہاں جا کر شراب پینی شروع کر دی۔ کتابوں میں یہ بات لکھی ہے کہ اس وقت کے سب سے بڑے بزرگ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ نے ان کو الہام کیا، ان کے دل میں یہ بات ڈالی کہ فلاں محلے میں وہ شراب خانہ ہے، وہاں جاؤ اور وہاں ہمارا ایک بہت محبوب بندہ شراب پی رہا ہے، اس کو وہاں سے لے کر آؤ۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو تعجب ہوا کہ میں اتنا بڑا بزرگ ہوں، میں اللہ کی فرمانبرداری میں، اطاعت گزاری میں زندگی گزار رہا ہوں، یہ کیا مسئلہ ہے کہ مجھے یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ وہاں شراب خانے میں جاؤں؟ لیکن چونکہ اللہ کی طرف سے انہیں حکم ملا تھا، گئے، شراب خانے کے دروازے پر پہنچے تو تمام شرابی انہیں دیکھ کر حیرت میں پڑ گئے، یہ اللہ والے کہاں آ گئے؟ بس ایک ہمت کر کے ایک آدمی اٹھا، کہنے لگا کہ حضرت آپ یہاں کیسے آ گئے؟ تو حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھائی میں آیا نہیں ہوں، مجھے تو بھیجا گیا ہے اور مجھے یہ کہا گیا ہے کہ یہاں بشر نام کا ایک آدمی ہے، اس کو لے کر اپنے گھر چلے جاؤ۔ کون ہے یہ بشر، ذرا بلاؤ۔ دیکھا تو لوگوں نے بتایا کہ کونے میں بشر نشے میں دھت ہے، اپنی بھی انہیں ہوش نہیں ہے۔ بس حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ گئے، زبردستی ان کو اٹھایا، پکڑ کر اپنے گھر لے گئے، اور جب ان کا نشہ اترا تو انہوں نے دیکھا بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ میں کہاں ہوں، میں تو شراب خانے میں تھا اور یہ اتنا اچھا گھر ہے، یہ کس کا گھر ہے، کون ہے؟ انہوں نے معلوم کیا، پتہ چلا کہ یہ اس وقت کے سب سے بڑے بزرگ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا گھر ہے، جس میں ایک شرابی بشر حافی پڑا ہوا ہے۔ بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی بڑا تعجب ہوا، حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ حضرت یہ کیا معاملہ ہے؟ آپ اتنے بڑے بزرگ ہیں، میں اتنا بڑا گنہگار ہوں، آپ مجھے لینے وہاں پہنچے، وہاں سے لا کر مجھے اپنے گھر میں بٹھا لیا، تو یہ کیا ماجرا ہے؟ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہا کہ بشر کو وہاں سے لے کر آؤ اور اس سے توبہ کراؤ، چونکہ بشر نے ہمارے نام کی عزت کی، بشر نے ہمارے نام کی عزت کی، اب ہم بشر حافی کا نام پوری دنیا میں چمکائیں گے۔ چنانچہ تاریخ گواہ ہے، بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ جب حسن بصری کا انتقال ہو گیا، اپنے وقت کے سب سے بڑے بزرگ بنے بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ، اور ایسے بزرگ بنے، ایسے بزرگ نہ ان سے پہلے کوئی ایسا بزرگ بنا، نہ ان کے بعد آج تک کوئی ایسا بزرگ بنا۔ کیوں؟ بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ کا جو نام ہے بشر تو ان کا نام تھا، حافی ان کو کہا جاتا تھا۔ حافی کے معنی ہوتے ہیں ننگے پیر چلنے والا، ننگے پیر چلنے والا۔ بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ ننگے پیر زمین پر چلتے تھے۔ ان سے کسی نے پوچھا کہ حضرت ننگے پیر کیوں چلتے ہیں، آپ تو بڑے امیر آدمی ہیں، آپ چپل خریدیں۔ تو وہ کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کہا ہے وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ، یہ جو زمین ہے یہ ہمارا فرش ہے۔ جب اللہ تعالیٰ زمین کو اپنا فرش کہہ رہے ہیں تو اللہ کے فرش پر چپل لے کر چلتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے، اس لیے میں پیروں میں چپل نہیں پہنتا۔ چنانچہ وہ پیروں میں چپل نہیں پہنتے تھے، لیکن اس کا کمال یہ تھا
بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ کے یہ جو چپل نہیں پہنتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی عزت عطا فرمائی تھی کہ آس پاس کے ان کے محلے کے ان کے علاقے کے جو جانور تھے وہ سڑکوں میں پاخانہ پیشاب گوبر بھی نہیں کرتے تھے کہ بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ یہاں سے ننگے پیر گزریں گے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے پیر گندے ہو جائیں اور ان کے پیروں میں گوبر پاخانہ پیشاب لگ جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جانوروں کو یہ الہام فرمایا، جانوروں کو بھی یہ سکھا دیا کہ وہ سڑکوں پر پاخانہ پیشاب نہیں کرتے تھے۔ ایک دن لوگوں نے دیکھا کہ ایک گھوڑا بیچ سڑک میں کھڑا ہوا پیشاب کر رہا ہے اور لید کر رہا ہے۔ لوگوں نے سمجھ لیا کہ اب بشر حافی کا انتقال ہو گیا، چنانچہ معلوم کیا، پتہ چلا کہ بشر حافی کا انتقال ہو گیا اور جانوروں نے زمین پر اور روڈ پر پاخانہ پیشاب کرنا شروع کر دیا۔ ایسی عزت اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ کو عطا فرمائی کہ انہوں نے اللہ کے نام کی عزت کی تو اللہ نے ان کی عزت کو اتنا بڑھا دیا کہ انسان تو انسان، جانوروں میں بھی ان کی عزت پیدا فرما دی۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے فَاذْكُرُونِي، اللہ تبارک و تعالیٰ کو عزت کے ذریعے یاد کرو، اللہ کی عزت کرو تو اللہ تعالیٰ تمہاری عزت کو دنیا میں بڑھا دے گا۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ جب اللہ کا ذکر کرتا ہے اور ایک بالش اللہ کی طرف بڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک ہاتھ اس کی طرف بڑھتا ہے، اور بندہ جب ایک ہاتھ اللہ کی طرف بڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ 2 ہاتھ بندے کی طرف بڑھتے ہیں۔ اور آخر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ جب چل کر اللہ کی طرف جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دوڑ کر بندے کی طرف آتے ہیں۔ یعنی جتنا بندہ اللہ کے قریب ہونے کی کوشش کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اتنی زیادہ ہدایت دیتے ہیں کہ اس کو اور زیادہ رفتار سے اپنے قریب کر لیتے ہیں۔ چنانچہ ہر بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنا چاہیے، اس کا شکر کرنا چاہیے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی طرف متوجہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی جو آیت ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو جب کوئی مصیبت تمہیں پہنچ جائے، کوئی پریشانی تمہیں پہنچ جائے تو صبر اور نماز کے ذریعے اللہ کی مدد طلب کیا کرو۔ اس آیت کا ایک شان نزول اور پس منظر ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ پچھلے ہفتوں سے اور کئی آیتوں سے تحویل قبلہ کا ذکر چل رہا تھا، یعنی بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی جاتی تھی۔ اللہ نے کہا کہ بیت المقدس کو چھوڑو اور خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو، تو ہم نے بتایا تھا کہ یہودیوں کو یہ کام بہت برا لگا، چونکہ یہودی بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے اور پھر اللہ نے ان کے قبلے سے خانہ کعبہ کی طرف مسلمانوں کو موڑ دیا۔ انہوں نے بڑا شور مچایا، بڑا واو ویلا کیا، بڑا ہنگامہ کیا۔ ایسے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ دیکھو یہ لوگ تمہیں رسوا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تمہیں پریشان کر رہے ہیں، بڑا ہنگامہ کر رہے ہیں، تو سوائے اس کے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد تمہیں حاصل ہو، اس کے علاوہ تمہارے پاس کوئی چارہ نہیں ہے۔ اور اللہ کی مدد تمہیں کیسے حاصل ہوگی اس کا طریقہ بھی اللہ نے بتا دیا کہ صبر کرو، جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں اس پر صبر کرو اور نماز کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ نماز لمبی لمبی پڑھو، نفلیں پڑھو تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر تمہاری مدد کرے گا۔ ان اللہ مع الصابرین، اور اللہ تعالیٰ تو صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ 1000 قسم کی مصیبتیں انسان پر آتی ہیں جب سے بچہ پیدا ہوتا ہے اور جب تک اس دنیا میں زندہ رہتا ہے، طرح طرح کی مصیبتیں، پریشانیاں، تکلیفیں انسان پر آتی ہی رہتی ہیں۔ کوئی انسان بھی تکلیفوں، پریشانیوں، مصیبتوں سے بچا ہوا نہیں۔ اب اگر کسی کو پریشانی آ جاتی ہے، کوئی مصیبت، کوئی تکلیف کسی کو آ جاتی ہے تو لوگ معلوم کرتے ہیں کہ حضرت کوئی وظیفہ بتا دیجیے، کوئی تسبیح بتا دیجیے، کوئی دعا ایسی بتا دیجیے جس سے ہماری پریشانی دور ہو جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر خود پریشانی کو دور کرنے کا نسخہ بتایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود پریشانی کو دور کرنے کا وظیفہ بتایا ہے کہ کوئی پریشانی اگر تمہیں پہنچ جائے، صبر کرو، پریشانی پر صبر کرو اور نماز پڑھو۔ صبر کرنا کسے کہتے ہیں؟ صبر کہتے ہیں رکنا۔
اور علماء نے لکھا ہے کہ صبر 3 طرح کا ہوتا ہے، صبر 3 طرح کا ہوتا ہے، یعنی اپنے آپ کو 3 طرح سے آدمی روکے اور اپنے نفس کو 3 طرح سے دبائے۔ نمبر 1 صبر علی الطاعات، نمبر 2 صبر عن المعصیت، اور نمبر 3 صبر علی المصیبت۔ یہ 3 طرح کا صبر ہوتا ہے۔ پہلا صبر ہے صبر علی الطاعات۔ صبر علی الطاعات کا مطلب یہ ہے کہ نیک کام کرنے میں انسان کو جو پریشانیاں، تکلیفیں، دشواریاں ہوں ان پر صبر کرے، یہ بھی صبر ہے۔ مثال کے طور پر سردی کا زمانہ ہے، آدمی بہترین لحاف میں، گدے میں لپٹا ہوا لیٹا ہے اور فجر کی نماز کا وقت ہو گیا، مؤذن نے آواز لگائی اللہ اکبر اللہ اکبر، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح الصلاۃ خیر من النوم۔ اب یہ جو لحاف میں آدمی لیٹا ہوا ہے، سردی اس کو لگ رہی ہے اور آرام سے وہ باہر سردی کا زمانہ ہے اور وہ گرماہٹ میں لیٹا ہوا ہے، ایسے وقت میں بستر چھوڑ کر ٹھنڈے پانی سے یا پانی سے وضو، گرم پانی سے وضو کرنا یہ مشکل کام ہے۔ اور پھر اس سے بھی بڑی مشکل یہ ہے کہ آدمی باہر نکلے تو دیکھا دھند پڑ رہی ہے، ایسی دھند میں وہ مسجد میں آئے، آ کر وہ 2 رکعت نفل سنتیں پڑھے، پھر 2 رکعت فجر کی نماز پڑھے، اور فجر کی نماز میں بھی لمبی قرات کی جاتی ہے تو لمبی بہت دیر کھڑا ہونا پڑتا ہے۔ اپنی نیند کو چھوڑ کر، سردی کو برداشت کر کے آدمی اللہ کے سامنے کھڑا ہو کر نماز پڑھے، یہ ہے صبر علی الطاعت۔ یعنی نیک کام کرنے میں جو تکلیف ہو رہی ہے اس تکلیف کو برداشت کرنا، یہ بھی صبر ہے، اور اس پر بھی اللہ تبارک و تعالی صبر کرنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں، اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ ایک دوسرا صبر ہے، وہ ہے صبر عن المعصیت۔ صبر عن المعصیت کا مطلب ہے کہ گناہ سے بچنے میں انسان کو جو تکلیف ہو، گناہ سے بچنے میں جو پریشانی ہو، اس کو برداشت کرے۔ آپ دیکھیے کہ گناہ سے بچنے میں پریشانی یہ ہے کہ آدمی، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو گانے سننے کے شوقین ہوتے ہیں، ان کا دل گانے سے مچلتا ہے۔ اب آدمی گناہ کر رہا ہے، گانا سن رہا ہے، لیکن اس کو خیال آیا کہ بھئی یہ گانا سننا تو گناہ ہے، اب وہ اس سے بچ رہا ہے، وہ گانا نہیں سن رہا ہے تو دل بے چین ہوتا ہے، دل پریشان ہوتا ہے۔ تو اس پریشانی اور بے چینی کو برداشت کرنا یہ بھی صبر ہے۔ آدمی دیکھ رہا ہے کہ میرے سامنے سے ایک عورت گزر رہی ہے، خوبصورت عورت گزر رہی ہے، لیکن پھر بھی وہ بد نظری نہیں کر رہا۔ شیطان بہکا رہا ہے کہ چلو ایک نظر دیکھ لو، یا کنکھیوں سے دیکھ لو، ایک نظر دیکھ کر پھر نیچے کر لینا، لیکن انسان ایک نظر بھی غیر محرم کی طرف نہیں دیکھ رہا۔ دل بڑا بے چین ہے، پریشان ہے، لیکن اس پریشانی تکلیف کو برداشت کرنا یہ بھی صبر ہے، اور اس پر بھی اللہ تبارک و تعالی صبر کرنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں، اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ اور ایک تیسرا صبر ہے، اور وہ ہے صبر علی المصیبت۔ ہم لوگوں میں یہی صبر سمجھا جاتا ہے، پہلے کے جو 2 بتائے گئے ہیں ہم اس کو صبر نہیں سمجھتے، اس کو صبر سمجھتے ہیں کہ کوئی مصیبت، کوئی تکلیف، کوئی آفت، کوئی پریشانی انسان کو پہنچ جائے تو اس پر صبر کرنا یہ بھی صبر ہے۔ اس پر صبر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کا کاروبار ٹوٹ گیا، انسان کا کاروبار ختم ہو گیا، یا کوئی بیماری اسے لگ گئی تو آدمی اس پر صبر کرے، اللہ کی شکایت نہ کرے۔ اب بہت سے لوگ ہوتے ہیں کہ ان کی طبیعت زیادہ خراب ہو گئی، ان کی ٹانگیں خراب ہو گئی، یا کوئی اور پریشانی ان کو آ گئی، بس کسی سے بھی ملاقات ہو، ہاں بھائی تمہارے حال چال کیسے ہیں، آؤ دیکھا نہ تاؤ، آدمی بس یہی کہ صاحب میری تو بس ٹانگیں بھائی خراب ہو گئی ہیں، اور مجھ سے تو کھڑا بھی نہیں ہوا جاتا، مجھ سے تو نماز بھی، بس ہر آدمی جو مل رہا ہے اس کے سامنے اپنی ٹانگوں کی داستان بیان کرنی شروع کر دی۔ یہ ہے بے صبری، یہ صبر نہیں ہے۔ صبر تو یہ ہے کہ آدمی جو تکلیف اللہ کی طرف سے پہنچ گئی، کوئی بیماری اللہ کی طرف سے آ گئی تو اس پر صبر کرے۔ ہاں، آدمی کو کوئی بیماری ہو گئی تو ڈاکٹر کو بتانا یہ بے صبری نہیں ہے، ان لوگوں کو بتانا جن سے اس معاملے کا تعلق ہو، ان کو اگر بتائے تو کوئی یہ بے صبری نہیں ہے، اور یہ صبر کے خلاف نہیں ہے۔ مثال کے طور پر آدمی کی طبیعت خراب ہو گئی، اب وہ ڈاکٹر کے پاس گیا تو ڈاکٹر کے پاس جا کر پوری بیماری اس کو بتانی چاہیے، وہ نہیں بتائے گا تو یہ گناہ ہوگا۔ اب آدمی یہ سمجھنے لگے کہ بھائی میں تو ڈاکٹر کو بھی نہیں بتاتا، اگر ڈاکٹر کو بتاؤں گا تو یہ بھی صبر کے خلاف ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے۔
ڈاکٹر کو بتا سکتے ہیں، لیکن ایسے آدمی کو پکڑ کر بتانا جو نہ آپ کا علاج کر سکتا ہے، نہ آپ کی مالش کر سکتا ہے، نہ آپ کو بیماری کا علاج بتا سکتا ہے، ہر آدمی کو بتانا یہ صبر کے خلاف ہوتا ہے۔ تو کوئی تکلیف، کوئی مصیبت انسان کو پہنچ جائے، صبر کرے، اور جب آدمی صبر کرے گا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو صبر کرنے کا جو ثواب ہے وہ عطا فرمائیں گے، اور صبر کرنے کا ثواب یہ جنت کا، صبر کرنے کا بدلہ جنت ہوتا ہے۔ چنانچہ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جو آدمی صبر کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل فرمائیں گے، بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل فرمائیں گے۔ چنانچہ ایک روایت میں یہ بات لکھی ہے تفسیر ابن کثیر میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حساب کتاب کا معاملہ ہوگا، اور ابھی حساب شروع نہیں ہوا، ابھی کسی کا حساب نہیں ہوا ہوگا، بس لوگ جمع ہوں گے اور اللہ تعالیٰ تشریف لائیں گے۔ تشریف لا کر سب سے پہلے فرمائیں گے کہ بھائی جو صبر کرنے والے لوگ ہیں وہ کھڑے ہو جائیں اور جنت میں جائیں۔ ابھی کوئی حساب نہیں، کوئی کسی سے پوچھ تاچھ نہیں، کوئی سوال جواب نہیں، بس اللہ تعالیٰ آئیں گے اور آ کر یہ اعلان فرمائیں گے کہ جو صبر کرنے والے ہیں کھڑے ہو جائیں اور وہ جنت میں چلے جائیں۔ بس کچھ لوگ کھڑے ہوں گے اور وہ دوڑتے ہوئے جنت کی طرف جائیں گے اور جنت کی طرف بھاگیں گے۔ جنت کے دروازے پر کچھ فرشتے کھڑے ہوں گے، جنت کے داروغہ، وہ ان لوگوں کو روک لیں گے، وہ پوچھیں گے کہ بھائی تم کون لوگ ہو اور تم جنت میں کیسے گھس رہے ہو؟ تو وہ لوگ کہیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آرڈر دیا ہے، اللہ نے ہمیں کہا ہے کہ تم جاؤ اور سیدھے بغیر حساب کے جنت میں چلے جاؤ۔ وہ فرشتے کہیں گے کہ تمہارا حساب ہو گیا، تم سے سوال جواب ہو گئے؟ وہ آدمی کہیں گے کہ نہیں، ہم سے سوال جواب نہیں ہوئے، اللہ نے تو ہمیں یہ کہا ہے کہ بغیر حساب کے جنت میں چلو، ہمارا کوئی حساب نہیں ہوگا۔ چنانچہ فرشتے پوچھیں گے کہ تم کون لوگ ہو؟ یعنی تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغیر حساب کے جنت میں جانے کا آرڈر دے دیا، تم ہو کون؟ وہ بتائیں گے نحن الصابرون، ہم وہ لوگ ہیں کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین میں، اس دنیا میں کچھ تکلیفیں پہنچائی تھی، کسی کے بچے کا انتقال ہو گیا، کسی کے باپ کا انتقال ہو گیا، کسی کی ماں کا انتقال ہو گیا، رشتہ داروں کا انتقال ہو گیا، کسی کا کاروبار ٹوٹ گیا تو اور کسی کو اللہ نے بیمار کر دیا، تو ہم نے ان مصیبتوں پر صبر کیا۔ نحن الصابرون، ہم صبر کرنے والے لوگ ہیں۔ بس وہ فرشتے کہیں گے کہ جلدی سے دروازے کھول دو، یہ تو صبر کرنے والے لوگ ہیں اور صبر کا بدلہ تو جنت ہے۔ چنانچہ صبر کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل فرمائیں گے۔ قرآن کریم کی ایک آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، انما یوفی الصابرون، ہم صبر کرنے والوں کو بدلہ دیں گے۔ کیسا بدلہ؟ بغیر حساب، بغیر حساب کے ان کو بدلہ دیا جائے گا، یعنی اتنا بدلہ دیا جائے گا بے انتہا، بے حساب، بس اس کا کوئی اندازہ اور کوئی حساب نہیں۔ ایسا اجر و ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے والوں کو عطا فرمائیں گے۔ چنانچہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر، اے ایمان والو استعینوا، اللہ کی مدد حاصل کرو صبر کے ذریعے، والصلاۃ، اور نماز کے ذریعے۔ یہ جو نماز ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ صبر کے ذریعے ہماری مدد حاصل کرو اور نماز کے ذریعے ہماری مدد حاصل کرو۔ علماء نے اس میں ایک نقطہ لکھا ہے، وہ سمجھنے کے لائق ہے۔ نماز کسے کہتے ہیں؟ نماز کسے کہتے ہیں؟ نماز جو ہم 5 وقت میں پڑھتے ہیں وہ کیا ہے؟ کھڑے ہوئے، رکوع کیا، جھک گئے اور سر کو لے جا کر سجدے میں رکھ دیا، یہ اوپر نیچے ہونے کا نام نماز ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ نماز کے ذریعے اللہ کی مدد کیسے حاصل ہوتی ہے۔
ہاں اگر یہ کہا جاتا کہ نماز میں جو قرآن پڑھا جاتا ہے، آپ جو قرآن پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، تو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہتے کہ اللہ کی مدد قرآن پڑھنے سے آتی ہے تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ قرآن کریم میں اللہ کی تعریفیں ہیں، اللہ کی بڑائی بیان کی گئی ہے، اللہ سے دعائیں مانگی گئی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اگر یہ کہتے کہ قرآن پڑھو تو اللہ کی مدد آئے گی تو بات سمجھ میں آتی، لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ نماز پڑھو اور نماز سے اللہ کی مدد آئے گی، تو یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ نماز کے ذریعے اللہ کی مدد کیسے آئے گی اوپر نیچے ہونے سے۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ بھائی بات اصل میں یہ ہے کہ اللہ نے فرما دیا کہ نماز پڑھنے سے اللہ کی مدد آئے گی، تو بس اس پر یقین کر لینا چاہیے کہ نماز پڑھنے سے اللہ کی مدد آئے گی، اس کا سبب اور اس کی وجہ تلاش نہیں کرنی چاہیے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ اس دنیا میں بھی بہت سے کام ایسے ہوتے ہیں جن کا لاجک سمجھ میں نہیں آتا، آنکھوں سے نظر نہیں آتا، لیکن پھر بھی وہ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ہم نے سوئچ آن کیا اور سوئچ آن کرنے کے بعد لائٹ جل جاتی ہے اور پنکھا چل جاتا ہے، تو سوئچ آن کرنے سے جو وہاں دیوار پر لگا ہوا ہے وہاں بٹن دبانے سے پنکھا یہاں پر چل رہا ہے، تو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، چونکہ بجلی دوڑتی ہوئی ہمیں نظر نہیں آ رہی ہے، یہ معاملہ سمجھ میں نہیں آ رہا، لیکن ایسا ہوتا ہے۔ ایسے ہی آپ دیکھتے ہیں کہ مقناطیس ہے، مقناطیس لوہے کے پاس کیا جاتا ہے اور وہ مقناطیس اس لوہے کو کھینچ لیتا ہے۔ بے شک مقناطیس کے اندر ایک ایسی طاقت ہے جو لوہے کو اپنی طرف کھینچ سکتی ہے، لیکن وہ دیکھنے سے نظر تو نہیں آ رہی، اس کا لاجک ذہن سے نظر تو نہیں آ رہا، وہ تو سائنٹسٹ لوگوں نے بعد میں اس پر ریسرچ کی تو سمجھ میں آیا کہ اس کے اندر کیا ہے۔ بہرحال یہ بھی ایک مثال ہے کہ مقناطیس کو لوہے کے پاس کیا جاتا ہے تو وہ لوہے کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے، لیکن اس کھینچنے کا سبب سمجھ میں نہیں آتا اور نظر نہیں آتا۔ تو علماء نے اسی طریقے سے لکھا ہے کہ انسان جب نماز پڑھتا ہے سمجھ میں نہیں آتا کہ نماز پڑھنے سے اللہ کی مدد کیسے آئے گی، لیکن اللہ نے کہا آئے گی تو بس آئے گی۔ اللہ نے فرمایا کہ نماز پڑھنے سے ہماری مدد حاصل ہوگی تو بس حاصل ہوگی، اب کسی کو اس میں سوال کرنے کی یا کسی کو اس پر کوئی اشکال کرنے کی، اعتراض کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ لوگوں صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے ہماری مدد حاصل کرو، ان اللہ مع الصابرین، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تو صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ بیچ میں ایک بالکل الگ مضمون، الگ آیت ہے، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جن لوگوں کو اللہ کے راستے میں قتل کر دیا گیا ان کو تم مردہ نہ کہو، بل احیاء، وہ تو زندہ ہیں، وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ۔ اس کی تفسیر دوسرے پارے کے تقریباً جب یہ آدھا پارہ ہوگا وہاں پر مکمل کی جائے گی۔ یہاں تو بس اتنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہیدوں کے بارے میں فرمایا کہ جن لوگوں کو دین کے راستے میں، اللہ کے راستے میں شہید کر دیا گیا، ان لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا سے تو موت دے دیتے ہیں، لیکن ان کو نئی ایک الگ زندگی عطا فرماتے ہیں۔ اسی کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ ان کو مردہ نہ کہا کرو، بلکہ وہ تو زندہ ہوتے ہیں لیکن تم سمجھتے نہیں۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی مضمون کو جاری رکھا اور فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، من الخوف، خوف کے ذریعے، ڈر کے ذریعے تمہیں آزمائیں گے۔ ڈر کے ذریعے کیسے آزمانا ہوتا ہے؟ آپ دیکھتے ہیں کہ آدمی جس محلے میں رہ رہا ہوتا ہے، آس پڑوس کے لوگ اس کے دشمن ہو جاتے ہیں، ہر وقت اس کو خطرہ رہتا ہے، اور محلے پڑوس کے لوگ گھور گھور کر اس کو دیکھتے ہیں جب وہ باہر نکلتا ہے، اور آدمی کے اپنے رشتہ دار، اپنے تعلق خاندان والے اس کے دشمن ہو جاتے ہیں، خوف اس پر طاری ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اس ڈر کے ذریعے ہم تمہیں آزمائیں گے کہ اس ڈر میں تم اللہ کو یاد رکھتے ہو یا اللہ سے دور بھاگتے ہو، والجوع، اور بھوکا پیاسا رکھ کر ہم تمہیں آزمائیں گے۔ کبھی ایسا ہوگا کہ انسان کا کاروبار بڑے عروج پر ہوگا، کبھی ایسا ہوگا کہ ایک دم ڈاؤن آ جائے گا، 1 روپے کی بھی اس کی آمدنی نہیں ہوگی، کبھی ایسا اللہ نے فرمایا کہ بھوک اور پیاس کے ذریعے کبھی آپ کے پاس کھانے کے لالے پڑ جائیں گے، یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہوتی ہے۔ ایسے وقت میں بھی انسان کو صبر کرنا چاہیے۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، تمہارے مال کو کم کر کے ہم تمہیں آزمائیں گے۔
پچھلے سال انسان کا ٹرن اوور تھا 1 کروڑ روپے اور اس مرتبہ 1 کروڑ روپے کے گھاٹے میں چلا گیا، تو یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی مالوں کو بڑھا کر کبھی ان کو گھٹا کر انسان کی آزمائش کرتے ہیں۔ جب بڑھا تو اللہ کا شکر ادا کیا یا نہیں، اور جب کم ہوا تو اس پر صبر کیا یا لوگوں سے اللہ کی شکایت کرتے پھرے۔ یہ آزماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ۔ والانفس، اور تمہاری جان کو کم کر کے ہم آزمائیں گے۔ جان کو کم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کبھی آدمی کی صحت بہت اچھی ہوتی ہے، بڑا تندرست ہوتا ہے، تو آدمی یہ سمجھتا ہے کہ بس میں تو پہاڑوں کو بھی چیر دوں گا اور اس زمین کو پھاڑ دوں گا اور میں تو آسمان کے بھی ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا۔ لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہی انسان بستر پر پڑا ہوتا ہے اور اپنے ضرورتوں کو پورا کرنے کے بھی لائق نہیں ہوتا۔ اس کی ضرورتیں پاخانہ پیشاب بھی دوسرے لوگ اس کو پاخانہ پیشاب کراتے ہیں، انسان خود اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لائق بھی نہیں رہتا۔ والثمرات، اور ہم پھلوں میں کمی کر کے تمہیں آزمائیں گے۔ مدینہ منورہ کے لوگ کاشتکاری کرتے تھے، وہ کھیتی باڑی کرنے والے لوگ تھے، تو اللہ نے فرمایا ان کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ کبھی ایسا ہوگا کہ تمہارے جو باغات ہیں، تمہارے جو درخت ہیں، ان پر بہت زیادہ پھل آئیں گے، کبھی ایسا ہوگا کہ وہ پھل بالکل کم ہو جائیں گے، یہ ہم تمہیں آزمائیں گے۔ وبشر الصابرین، آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا خوشخبری ہے صبر کرنے والوں کے لیے۔ آزمائشیں آئیں گی، اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کی ایمان کو ٹٹولیں گے۔ ایک کتاب میں بڑی پیاری بات لکھی ہے کہ آدمی جب بازار میں نکلتا ہے 2 ٹکے کا سامان لینے کے لیے، 10-20 روپے کا، 100 روپے کلو کا فروٹ لینے کے لیے نکلتا ہے، 100 روپے کلو سیب ہے، آدمی کو بڑا مہنگا لگتا ہے، اور وہ دیکھتا ہے بڑے بڑے سیب ہیں تو 1 کلو میں 3 سیب چڑھیں گے، ادھر سے بھی دیکھتا ہے ادھر سے بھی دیکھتا ہے، اور اگر ذرا سا گلا ہوا ہوتا ہے تو فوراً اس کو واپس رکھ دیتا ہے۔ تو انسان جب 100 روپے کلو کی چیز کو چھان پھٹک کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کا ایمان کیا ایسے ہی قبول کر لے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کا ایمان ایسے ہی قبول کر لے گا کہ اللہ تعالیٰ نہیں آزمائیں گے؟ اتنی بڑی جنتیں اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائیں گے کہ جو سب سے ادنا جنتی ہوگا، جو سب سے آخر میں جنت میں جائے گا، اس کو بھی اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت دی جائے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جب اتنا نوازیں گے تو آپ یہ بھی تو اندازہ لگائیے کتنا ٹٹولیں گے۔ جب ہم 100 روپے کی چیز لیتے ہوئے ادھر سے ادھر سے دیکھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ایمان کو جب ہی قبول کریں گے جب اس کو آزما لیں گے اور ٹٹولیں گے۔ آخر میں اللہ نے فرمایا وبشر الصابرین، صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہو۔ صبر کرنے والے کون؟ الذین اذا اصابتهم مصیبہ، یہ بھی بڑی پیاری آیت ہے قرآن کریم کی۔ اللہ نے فرمایا صبر کرنے والے وہ ہیں جب ان کو کوئی مصیبت پہنچ جائے تو وہ کہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ حدیث میں بھی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہیں کوئی مصیبت پہنچے فوراً انا للہ و انا الیہ راجعون کہا کرو۔ جب تم یہ الفاظ کہو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں صبر دیں گے، تمہارے دل کو تسلی دیں گے، اور جو نعمت تم سے چھینی ہے، جو مصیبت پریشانی تم پر آئی ہے، اس سے بڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں عطا فرمائیں گے۔ چنانچہ ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ملک الموت جو روح نکالنے والا فرشتہ ہے، ملک الموت، وہ کسی کی روح نکال کر، اور بعض روایات میں لکھا ہے کہ چھوٹے بچے کی روح نکال کر وہ اللہ کے دربار میں پہنچتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے پوچھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ ملک الموت تم کہاں سے آئے ہو؟ تو وہ فرشتہ سیدنا اسرائیل علیہ السلام کہتے ہیں کہ اللہ آپ نے حکم دیا تھا، آرڈر دیا تھا کہ فلاں جو ہے اس کی روح نکال کر لاؤ، فلاں کے بچے کی روح نکال کر لاؤ، تو اس کی روح میں نکال کر لایا ہوں۔ اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ وہ تو اس کے جگر کا ٹکڑا تھا، وہ تو اس سے بڑی محبت کرتا تھا، تم اس کی روح نکال کر لائے، تو تم نے کچھ سنا کہ وہ بندہ کیا کہہ رہا تھا؟ تم نے سنا کہ وہ بندہ کیا کہہ رہا تھا؟ ملک الموت جو فرشتہ ہے وہ کہتے ہیں اللہ میں نے سنا وہ بندہ جب اس کے گھر والوں میں سے کسی کی روح نکالی گئی تو وہ بندہ کہہ رہا تھا انا للہ و انا الیہ راجعون، یعنی میں تو اللہ ہی کی ملکیت میں ہوں اور مجھے تو اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، وہ یہ کہہ رہا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بڑے خوش ہوتے ہیں اور ملک الموت
جو فرشتہ ہے اس کو کہتے ہیں کہ اے ملک الموت تو گواہ رہنا، جس کے لخت جگر کو تو اٹھا کر لایا ہے اور جس کے جگر کے ٹکڑے کی تو روح نکال کر لایا ہے، اور اس کے بدلے میں جو مصیبت اس کو پہنچی اس نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، تو گواہ رہنا کہ جیسا غم تو نے اسے دیا ہے میں اس سے بڑھ کر اس کو خوشی عطا فرماؤں گا۔ اور ملک الموت تو گواہ رہنا کہ آج تو نے اس کو جو غم دیا ہے اس غم کے بدلے میں جنت میں فلاں جگہ پر اس کا ایک محل تیار کر رہا ہوں، اور اس محل کا نام ہے بیت الحمد۔ جب وہ آدمی آئے گا جس نے اپنی مصیبت پر، اپنے رشتہ دار تعلق والے کے انتقال پر صبر کیا، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، بغیر حساب کے اس کو جنت میں بھیجوں گا، اور ابھی سے اس کا محل جنت میں میں نے تیار کر دیا ہے۔ یہ ہے جب آدمی انا للہ و انا الیہ راجعون کہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو بہترین اجر عطا فرماتے ہیں۔ ایک حدیث میں، اور بالکل آخری حدیث ہے، بس یہ واقعہ سن کر بات ختم ہوتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بیان فرما رہے تھے اور صبر کی یہی آیتیں چل رہی تھی، صبر کی ترغیب لوگوں کو دے رہے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی بندے کو کوئی مصیبت پہنچ جائے اور اس پر وہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے اور یہ دعا پڑھے، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، چھوٹی سی دعا ہے، یہ دعا پڑھے، اللہم اجرنی فی مصیبتی، اے اللہ مجھے جو مصیبت پہنچی ہے مجھے اس کا اپنی شان کے مطابق بدلہ عطا فرما، واخلف لی خیرا منہا، اور جو مصیبت مجھے پہنچی ہے مجھے اس سے بہتر خوشی عطا فرما۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی کو مصیبت پہنچتی ہے اور وہ یہ دعا پڑھتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، تو اللہ تبارک و تعالی اس بندے کو جو نعمت اس سے چھینی ہے اس سے بڑھ کر نعمت عطا فرماتے ہیں۔ تو سامنے ایک صحابی بیٹھے تھے، ام سلمہ رضی اللہ، ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ، وہ صحابی بیٹھے تھے، انہوں نے یہ دعا یاد کر لی اور جا کر انہوں نے اپنے گھر میں اپنی بیوی کو یہ دعا سنائی۔ ان کے شوہر کا نام تھا ابو سلمہ، بیوی کا نام تھا ام سلمہ۔ ابو سلمہ نے اپنی بیوی ام سلمہ کو جا کر کہا کہ آج تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت اچھی دعا ہمیں سکھائی ہے، لہٰذا تم بھی سیکھ لو۔ تو ام سلمہ یہ روایت بیان کرتی ہیں کہ میرے شوہر نے مجھے یہ دعا سکھائی اور میں نے اس دعا کو یاد کر لیا، انا للہ و انا الیہ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ چنانچہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ کچھ دنوں کے بعد میرے جو شوہر تھے ابو سلمہ، ان کی اچانک سے طبیعت خراب ہو گئی اور اتنے زیادہ بیمار ہوئے کہ اسی بیماری میں ان کا انتقال ہو گیا۔ مجھے یہ بات یاد آئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اگر کسی کو کوئی پریشانی، مصیبت، تکلیف پہنچے تو وہ یہ دعا پڑھے، تو میں نے فوراً یہ دعا پڑھ لی، انا للہ و انا الیہ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ تو ام سلمہ کہتی ہیں کہ میرے دل میں بار بار یہ خیال آتا تھا کہ یہ جو دعا میں نے پڑھی ہے، اس دعا میں یہ مانگ رہی ہوں کہ اے اللہ جو نعمت مجھ سے چھینی اس سے اچھی نعمت مجھے عطا فرما۔ میرا شوہر مجھ سے چھن گیا، اب اس سے اچھی نعمت میرے لیے کیا ہوگی؟ میرا شوہر تو بہت اچھا تھا، بڑی میرے ساتھ ہمدردی کرتا تھا، میرے ساتھ بڑی محبت کرتا تھا، تو ابو سلمہ سے اچھا میرے لیے اور کون ہو سکتا ہے؟ چنانچہ وہ بیان کرتی ہیں کہ میری عدت گزر گئی اور میں یہ دعا پڑھتی رہی۔ عدت گزر گئی تو میں ایک دن اپنی چھت پر کپڑے پھیلا رہی تھی، میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں اور چلنے کا اسٹائل یہ ہے کہ جیسے بس وہ میرے گھر میں ہی آ رہے ہیں۔ میں جلدی نیچے پہنچی اور دیکھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارا دروازہ کھٹکھٹایا۔ میں نے حضور کو اندر بلایا، ایک گدی ان کے لیے لگا دی اور اس پر ان کو بٹھا دیا۔ بات چیت ہوئی، اس وقت پردے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا، یہ بھی سمجھ لینا چاہیے، اس وقت تک پردے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا۔ تو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے شوہر کا انتقال ہو چکا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر تشریف لائے، آ کر بیٹھ گئے، جو کچھ چائے ناشتہ ہوا وہ ہو گیا۔ اس کے بعد جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم چلنے لگے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ام سلمہ تمہارے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے، کیا تم مجھ سے نکاح کرو گی؟
اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سامنے سے نکاح کا پیغام دے اور کوئی منع کر دے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو سلمہ نے کہا کہ میں نے فوراً حضور کی پیشکش کو قبول کر لیا، حضور نے جو دعوت نامہ مجھے دیا فوراً قبول کر لیا، اور اس وقت مجھے خیال آیا میں نے جو دعا پڑھی تھی آج مجھے اس کا بدلہ مل رہا ہے، میرے شوہر ابو سلمہ سے زیادہ اچھا شوہر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں مجھے مل رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی جب آدمی کسی مصیبت پر صبر کرتا ہے، شرط یہ ہے کہ صبر ہو، جیسے میں نے ابھی بتایا صبر کی تفصیل، صبر ہو اور آدمی حق پر ہو۔ ایسا نہ ہو کہ آدمی گناہ گار ہو، اب مثال کے طور پر آدمی شراب پی رہا ہے، زنا کر رہا ہے، برائی کے کام کر رہا ہے، لوگ اسے برا بھلا کہہ رہے ہیں، اب وہ آدمی کہنے لگے کہ سب لوگ مجھے برا کہتے ہیں بس میں صبر کر رہا ہوں۔ ارے تجھے برا تیری برائی کی وجہ سے کہا جا رہا ہے، ایسا نہیں۔ آدمی حق پر ہو، حق پر ہونے کے بعد اسے پریشان کیا جا رہا ہو، پھر وہ صبر کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس کا ساتھ دیتے ہیں۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، بالکل آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ ہماری نوازشیں ہیں، ہماری رحمتیں ہیں تم پر، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور جو لوگ مصیبت پر صبر کرتے ہیں اور صبر اور نماز کے ذریعے اللہ کی مدد حاصل کرتے ہیں، یہی لوگ ہدایت یافتہ ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بھی صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ رب اغفر وارحم أنت خير الراحمين۔ اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة وقنا عذاب النار۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، تمام خطاؤں کو معاف فرما، تمام بخششوں کو درگزر فرما۔ ارحم الراحمین، آپ نے اپنے فضل سے قرآن کریم کی تفسیر میں آنا بیٹھنا سننا آسان فرمایا۔ بے شک یہ مشکل کام ہے، لیکن آپ نے ہمیں اس مشکل کام پر صبر کر کے یہاں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ کریم آقا ہم اس پر آپ کا شکر ادا کرتے ہیں، ہمیں شکر گزاری کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ یہ جو تکلیف یہاں بیٹھنے میں ہوئی ہے ہم اس پر صبر کرتے ہیں، کریم آقا ہمیں صبر کرنے والوں میں شامل فرما، بغیر حساب کے ہمیں جنت میں داخلہ نصیب فرما۔ اے کریم آقا بغیر حساب کے جنت میں داخلہ نصیب فرما۔ پابندی کے ساتھ قرآن کریم کی تفسیر میں آنا بیٹھنا آسان فرما، قرآن کریم سے محبت نصیب فرما، قرآن کریم کی تلاوت سے محبت نصیب فرما۔ ارحم الراحمین، قرآن کریم کے مطابق زندگیاں گزارنے کی، بنانے کی، سنوارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے کریم آقا پوری زندگی قرآن کریم کی خدمت میں لگے رہنے کی توفیق عطا فرما، اپنی نسلوں میں بھی قرآن کریم کی تعلیمات کو عام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جو لوگ پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما۔ کریم آقا جو بے روزگار ہیں اپنے فضل سے بہترین روزگار عطا فرما۔ اے کریم آقا بے صبری سے ہم سب کی حفاظت فرما، جو تکلیفیں مصیبتیں ہم پر آ رہی ہیں ارحم الراحمین ان پر صبر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جو لوگ بے اولاد ہیں اپنے فضل سے نیک صالح اولاد عطا فرما، جن کی اولادیں ہیں ان کو ماں باپ کا فرمانبردار بنا، اطاعت گزار بنا، ماں باپ کی عزتوں کا ذریعہ بنا۔ ارحم الراحمین ہم سب کو اپنی فرمانبرداری کی توفیق عطا فرما، اپنی اطاعت گزاری کی توفیق عطا فرما، گناہوں سے، گناہوں کے مواقع سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جب تک زندہ رہے ایمان پر زندہ رکھ، اور جب اس دنیا سے جائیں ایمان پر ہی موت نصیب فرما، کلمے والی موت نصیب فرما۔ آئے دن کسی نہ کسی کے انتقال کی خبر ملتی رہتی ہے، کریم آقا یہ دنیا ختم ہونے والی ہے، فنا ہونے والی ہے، راجہ مہاراجہ نہیں رہے، بڑے بڑے بادشاہ نہیں رہے، بڑے بڑے وزیر نہیں رہے، یہاں تک کہ رسول اور نبی نہیں رہے، تو ہم اور ہم ہما شما کی کیا مجال، ہمیں بھی چلا جانا ہے۔ کریم آقا اپنے فضل سے مرنے کے بعد آنے والی زندگی کی تیاری اسی دنیا میں کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جو رشتہ دار عزیز و اقارب جو تعلق والے ہمارے اس دنیا
دنیا سے چلے گئے، اے اللہ ان کی قبروں کو نور سے منور فرما، ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما، کروٹ کروٹ چین سکون نصیب فرما۔ اے کریم آقا اگر ان کو عذاب ہو رہا ہے تو عذاب سے ان کی حفاظت فرما، اے کریم آقا جہنم کے عذاب سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ ارحم الراحمین، بہت سے لوگ دعاؤں کے لیے کہتے ہیں، لکھتے ہیں، یا ان کا ہم پر حق ہے یا امید رکھتے ہیں، ان تمام کی جائز تمناؤں کو پورا فرما، ہمارے مختصر سے دعاؤں کو اپنے فضل سے قبول فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔